آپ کے سامنے دنیا بھر کی چیزیں آتی ہیں. دنیا میں اس وقت دو بہت بڑے ایشوز ہیں. ایک وہ جو بے شمار بچوں کا، عورتوں کا، معصوم لوگوں کا قتل کیا جا رہا ہے لبنان میں، غزہ میں، اسرائیل کے حوالے سے، اور دوسرا روس یوکرین کی لڑائی. آپ اس پہ روشنی ڈالیں گے؟ جی صاحب، یہاں تک کہ جو جنگ جاری ہے مڈل ایسٹ میں، غازہ میں، لبنان میں، اس کا جو جڑ ہے وہ تو فلسطین کا جو مسئلہ ہے، جو 100 سال سے یہ مسئلہ جاری ہے اور بگڑتے جا رہا ہے. جیسے وقت گزرتا ہے یہ مسئلہ بگڑتا ہے اور پورے خطے کو بگاڑتا ہے. یہ اب جو جنگ شروع ہوئی ہے اس کا یعنی قریبی جو کاز تھا وہ تو جو کچھ وہاں حماس نے اٹیک کیا تھا، پر جو اس کی جو صحیح جو اوریجن ہے وہ ہے اسرائیل کی آکیوپیشن جو جاری ہے 50 سال سے زیادہ، 67 سے. اور وہ بھی اس سے پہلے بھی جو انہوں نے زیادتی کیے ہیں فلسطین کے ساتھ، فلسطینی عوام کے ساتھ، وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. اس وقت جو حکومت ہے، اسرائیلی حکومت ہے، وہ ایک ایکسٹریمسٹ رائٹ ونگ حکومت ہے جن کی ذہن اور جن کی آبجیکٹیوز ہیں کہ پورے فلسطین کو خالی کر کے اور وہاں اسرائیل ایک اپنا اسٹیٹ بنائے، جو ان کی ایک خواہش ہے اور خواب ہے، خواہش ہے، خواب ہے. وہ اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں اس وقت. تو اس جنگ میں انہوں نے یہ اکتوبر 7 جو ہوا اس کو ایک ایکسکیوز بنا کر جو اپنا پلان ہے ان کا کہ غازہ کو اور ویسٹ بینک کو جتنے فلسطینیوں کو اور نکال سکیں، جیسے پہلے بھی 1948 میں نکبہ میں جو کہتے ہیں نکبہ، اس میں بھی 60 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو نکالا انہوں نے، فلسطینیوں کو. اس وقت بھی ان کی کوشش یہ ہے کہ ہم اتنا ماریں کہ یہ بالکل مجبور ہوں کہ یہاں سے چلے. یہ ان کا آبجیکٹیو ہے. اب اس کو روکنے کے لیے پوری دنیا نے، پاکستان نے، دوسرے ممالک ہیں، اسلامی دنیا ہے، ہم سب نے کلیکٹو کوشش کی ہے جہاں تک کر سکتے ہیں ڈپلومیسی کے تحت. پر میرے خیال میں اسرائیلی جو لیڈرشپ ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. ان کی آبجیکٹیوز ہیں اور ان کے اوپر جو ان کا جو بڑا ایک پیٹرن کہہ دیں، ان کا دوست کہہ دیں، اس کا انفلوئنس بھی انہوں نے نہیں مانا، کیونکہ وہ دوست جو ہے وہ بھی سب دوستوں سپلائی کر رہے ہیں ان کو. جی ہاں، کیونکہ وہ بھی مجبور ہے، ان کی اندرونی پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے وہ ان کو جو سپورٹ دینا ہے، وہ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ ان کو ملتا ہے. تو اب اسرائیل کے اوپر کوئی قابو نہیں ہے. سلامتی کونسل نے ریزولوشنیں پاس کی ہیں، جنرل اسمبلی نے ریزولوشن پاس کی ہیں، ہم لوگوں نے تقریریں کی ہیں، جاتے ہیں، OIC کی سمٹس ہوئی ہیں، ہمارے پرائم منسٹر صاحب گئے ہیں. پر اس کے اوپر جو اسرائیلی حکومت ہے اس کے اوپر کوئی پولیٹیکل نہ ملٹری کنسٹرینٹ ہے اس وقت. جو ڈر تھا لوگوں کو کہ ایران کچھ کر لے گا، ایران نے بھی کوشش کی پر ان کی طاقت زیادہ ہے. اور اس وجہ سے اب یہ حالات ہیں کہ جی ان کی جو جینوسائیڈل جو کانفلکٹ ہے، وار ہے، وہ جاری ہے. سر، ایران کے ساتھ یہ معاملہ ان کا رک جائے گا یا بڑھنے کا امکان ہے؟ اس وقت کہہ نہیں سکتے، کیونکہ ابھی اسرائیلیز نے پھر حملہ کیا تھا تو شاید ایران اس کا جواب دے.
اور وہ اگر وہ جواب دیتا تو پھر وہ آگے کیسی بڑھتی ہے بات، وہ دیکھنے کے لیے ہے۔ پوری دنیا تو کہہ رہی ہے ایران کو بھی دوستانہ طریقے سے کہ بہتر ہے کہ آپ اس کو زیادہ چھیڑیں نہ، کیونکہ ان جو اسرائیلی حکومت ہے وہ تو تلے ہوئے ہیں کہ ہم جنگ کو بڑھائیں، جنگ کو نہ روکیں اور زیادہ تباہی ہو، کیونکہ اس کے کور میں جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں حاصل کریں گے۔ اور سر یوکرین روس، جبکہ شمالی کوریا کے بارے میں یہ سننے میں آیا کہ ان کی فوج کا کچھ حصہ روس میں چلا گیا ہے، اگر روس میں ان کے واقعی لوگ چلے گئے ہیں تو کیا پھر نیٹو آئے گا یا نہیں آئے گا؟ جی میں کہہ نہیں سکتا ہوں کہ چلے گئے ہیں یا نہیں چلے گئے ہیں، یہ تو ویسٹرن ریومرز ہیں۔ میڈیا نے رپورٹ کیا ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے یا نہیں ہے وہ کہہ نہیں سکتے، پر جو جنگ ہے یوکرین میں وہ ایک سٹیل میٹ میں ہے، وہ نہ ایک سائڈ نہ دوسری سائڈ جیت سکتی ہے، اور مجھے نہیں نظر آتا کہ اس میں کوئی ملٹریلی کوئی اس میں بریک تھرو آئے گا، یہ سٹیل میٹ چلے گا۔ تو اس لیے جیسے ہمارے پاکستان اور دوسرے ملک ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جلد جلد میں سیز فائر ہو جائے، کیونکہ ہیومن سفرنگ کم ہو جائے، اور اس کے بعد میں مذاکرات ہوں جس کے تحت کچھ نہ کچھ فیصلہ نکالا جائے۔ پر اب تک دونوں طرف سے کوئی اپنی پوزیشن میں نرمی نہیں نظر آ رہی ہے، تو میرے خیال میں یہ جنگ اور آگے چلے گی جب تک کہ کوئی تبدیلی آئے حالات میں، پولیٹیکل جو گلوبل یا ریجنل پولیٹیکل حالات میں اگر تبدیلی آئے تو پھر شاید جس کا امکان ہے اب کہہ نہیں سکتے ہیں۔ میرے خیال میں اب ہم یہ دیکھنا ہے، ایک جو فیکٹر لوگ کہتے ہیں کہ اب یونائٹڈ اسٹیٹس میں الیکشن ہوگی، نئے صدر آئیں گے، اگر وہ ٹرمپ صاحب آ گئے تو وہ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں تو 2 دن میں جنگ بندی کروا دوں گا، پر دیکھتے ہیں کیا ہوتا۔ سر ایک سوال ضمناً پوچھ لوں، پھر میں انڈیا کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہوں گا۔ جب ہم نے دھماکے کیے، ایٹمی دھماکے، تو اسرائیل کی طرف سے ایک تھریٹ ہمیں محسوس ہوا جس میں آپ نے ایک امپورٹنٹ رول ادا کیا، آپ ارشاد فرمائیں گے؟ جی دیکھیے، اس وقت تو بہت نازک وقت تھا، جو 2 ہفتے گزرے جب ہندوستان نے دھماکے کیے اور اس کے بعد میں جب ہم نے کیے، یہ 2 ہفتے بہت مشکل اور نازک وقت تھا ہمارے لیے، کیونکہ کافی ہمارے اوپر پریشر آیا تھا کہ نہ کریں آپ، ہمیں کافی انسینٹیوز دی گئیں، کافی دھمکیاں دی گئیں نہ کریں آپ، پر ماشاءاللہ اس وقت حکومت نے، فوج نے، سب نے اکائی دکھائی اور فیصلہ کر لیا کہ ہم نے ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے ہماری قوت جو ہے، کیونکہ اگر نہیں کیا تو ایک غلط میسج جا سکتا ہے ہندوستان کو کہ ان کے پاس یہ قوت ہے نہیں، اور اس سے ہمارے اوپر زیادہ امکان بڑھ جاتے تھے کہ ایگریشن ہوتی۔ تو بیلنس، جو ڈیٹیرنس کا جو بیلنس، اس کو ریسٹور کرنے کے لیے بہت ضروری تھا کہ ہم نے ڈیمونسٹریٹ کریں، تو ہم نے فیصلے کیے اور ڈیمونسٹریٹ کیے۔ پر اس کے درمیان یہ جو رات تھی وہ 26 اور 27 تاریخ مئی کی شاید 27-28 کی درمیان 27-28، وہاں ہمیں بہت خوفناک قسم کی رپورٹس آنے لگیں کہ کوئی حملہ ہونے والا ہے، اور انسٹالیشن پر ہونے والا۔ اب یہ چلے ٹھیک، معلوم نہیں کہاں حملہ ہونے ٹھیک۔ والا، بٹ یہ کہ جو کچھ جہاز آئیں گے، اور تو پھر ہم نے ڈپلومیٹکلی سب کو بتایا،
یہاں واشنگٹن میں دوسرے کہ یہ اگر ہوا تو پھر اس کا رسپانس بہت برا ہوگا. آپ نے براہ راست یہ پیغام دیا؟ جی پوری دنیا میں پیغام گئے اور پھر ہمیں کہا گیا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کچھ نہیں. تو خیر ایسے وقت آتے ہیں سر، قوموں کی زندگی میں وقت آتے ہیں، قومیں ترقی بھی اسی طرح ہی کرتی ہیں.